اعلان کے بعد ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ آئینے میں یا کسی پانی میں یا کسی چیز میں دیکھا۔ دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ جو حسن اللہ نے مجھے جنت میں عطا کیا تھا، جو کمالات مجھے جنت میں ملے تھے، جو خوبیاں مجھے جنت میں ملی تھیں، جو جوانی مجھے جنت میں ملی تھی، جو انعامات مجھے جنت میں ملے تھے، جنت سے زمین پہ آنے کے بعد وہ حسن مجھ سے چھن گیا، کمالات ختم ہو گئے، خوبیاں امتحان کے طور پر واپس لے لی۔ آدم علیہ السلام کو بڑا احساس ہوا، انتہائی دکھ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے میرے اس حسن کو دوبارہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں تیرے اس انعام اور احسان کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، آدم، اگر اپنے ان کمالات کو واپس لینا چاہتے ہو پھر تمہیں 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ اتفاق کی بات ہے وہ ایسے دن تھے کہ جن دنوں میں رات کو چاند منور ہوتا تھا، دن کو سورج روشن ہوتا تھا، دن بھی روشن رات بھی روشن، اس لیے رات اور دن کی روشنی کی وجہ سے ان دنوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا، چہرہ دیکھا، حسن میں اضافہ نظر آیا۔ 14 کو روزہ رکھا، حسن میں اور اضافہ نظر آیا۔ 15 کو پھر روزہ رکھا، وہ کمال اور خوبیاں جو ضائع ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لٹا دی۔ جنت کا گیا ہوا حسن دوبارہ واپس آ گیا، گئے ہوئے کمالات دوبارہ واپس آ گئے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا گیا ہوا حسن دوبارہ لوٹ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دنوں میں روزے رکھے تھے جن کی راتیں بھی سفید، جن کے دن بھی سفید اور منور اور روشن تھے۔ اور یہ سمجھ لیجئے گا کہ حسن اور کمالات اور اللہ کی کھوئی ہوئی نعمتوں کو دوبارہ اگر حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اللہ کی رضا کے لیے